بعض حقوق اللہ ایسے ہیں کہ جن کی جو قابل تلافی ہیں، صرف پشیمانی کافی نہیں ہے۔ وہاں حج کے موقع پر اکثر اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، چھپی ہوئی کتابوں کے اندر بھی علماء کرام سے، مراجع سے لوگوں نے یہ سوال کیا، انتہائی سادگی سمجھتا ہوں میں اس کو۔ وہاں میدان عرفات میں کہتے ہیں جو آدمی میدان عرفات میں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرے، اپنی بخشش کی دعا مانگے اور واپس آ کے یہ خیال کرے کہ کوئی گناہ میرا رہ گیا ہوگا جس کو خدا نے نہ بخشا ہو، یہ خیال بھی بذات خود گناہ ہے۔ یہ سوچنا کہ خدا نے مجھے نہیں بخشا، میرے ذمہ ابھی بھی کوئی گناہ رہ گیا ہوگا، یہ خود گناہ ہے۔ وہاں لوگ پوچھتے ہیں نماز نہیں پڑھی ایک آدمی نے، ہاں 1 مہینہ 1 سال یا 10 سال 15 سال میدان عرفات میں جا کے گڑ گڑا کے دعا کرے، وہ سارا بس وہ کھاتا صاف ہو جائے گا؟ نہیں، نماز نہ پڑھنے کی جو جرأت کی ہے نا، خدا کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ ایک گناہ ہے، وہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی تلافی وہ ضروری ہے، اس کی تلافی ضروری ہے۔ 1 سال کی نہیں پڑھی ہے تو 1 سال قضا بجا لاؤ، جی 2 سال کی نہیں پڑھی 2 سال قضا بجا لاؤ اپنی زندگی۔ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ میرے والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے، والدہ کی طبیعت صحیح نہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، تو میں ان کی طرف سے روزہ رکھ لوں، ان کی طرف سے نماز پڑھوں؟ نہیں، جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک رمق حیات باقی ہے، خون جب تک ان کا گردش کرتا ہے، دماغ ان کا کام کرتا ہے، عقل جب تک کام کرتی ہے، وہ خود روزہ رکھنے کے پابند ہے، خود نماز پڑھنے کے پابند ہے۔ عبادات میں ایک عبادت ہے حج، کہ کسی وجہ سے بندہ خود نہ جا سکے، اپنی حکومت اس کو پاسپورٹ نہیں دیتی، کسی وجہ سے بلیک لسٹ ہے، جیسے بہت سارے سیاسیوں کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، یا حجاز مقدس کی حکومت آپ کو ویزا نہیں دیتی، یا آپ کی جسمانی صحت اجازت نہیں دی، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے بھئی آپ وہ ہارٹ کے مریض ہیں، آپ ہوائی سفر نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں آپ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا کے حج بدل کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی عبادت کے لیے آپ کسی کو نائب نہیں بنا سکتے۔ ہاں اگر بالکل بے بس ہو جاتے ہیں آپ، نماز صرف ایک صورت میں واجب نہیں رہتی، وہ یہ کہ عقل کام کرنا چھوڑ دے بس، اس کے علاوہ باقی جسمانی وہ جسم کتنا بھی کمزور ہے، آخر آپ جی رہے ہیں، عقل کام کرتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بے شک حلق میں کوئی مسئلہ ہے، نائک کے ذریعے پائپ گزار کے جوس یا دودھ آپ کے معدے تک پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن حواس کام کرتے ہیں، نماز آپ پر واجب ہے، وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ ہاں عقل کام چھوڑ جائے پھر بندہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے۔ البتہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کا مدعا نہ ہوتا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتے ان کی پھر 2 قسم ہے، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور پھر اگلے رمضان تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آتا کہ وہ روزہ رکھ سکے، زیادہ بوڑھا یا بوڑھی یا مثلا شوگر کا مریض، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، ایک دفعہ یہ لاحق ہو جائے پھر یہ جان نہیں چھوڑتی۔ آج شوگر کی وجہ سے اگر اس سال نہیں رکھ سکتے تو پھر اگلے رمضان تک بھی آپ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح بوڑھے کی جوانی واپس نہیں آتی، لہذا ان کا حکم یہ ہے کہ وہ پھر اگلے رمضان تک رکھنے کے قابل نہ ہو، پھر وہ مد دیتا ہے۔ پھر روزہ 750 گرام ہے اور پورے مہینے کا 22.5 کلو آٹا اس نے وہ غریبوں کو دینا ہوتا ہے۔ اور اگر عذر عارضی ہے، سفر پر گیا ہوا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا ہے اور اگلے رمضان تک وہ روزہ رکھنے کے قابل بن گیا ہے، پھر اس کی وہ قضا بجا لاتا ہے۔ لیکن کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ صرف حج وہ عبادت ہے کہ یا آپ حکومتوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہو یا آپ کی جسمانی صحت اجازت نہیں دیتی، پھر کسی کو حج بدل کے لیے آپ وہ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ حق اللہ ہے، تو جہاں استغفار ضروری ہے وہ حق اللہ اگر اس قابل ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر مقررہ وقت میں چھوٹ جائے تو بعد میں قضا بجا لاؤ، تو بعد میں آپ نے اس کو قضا بھی بجا لانا ہے۔ کچھ فرائض ایسے ہیں کہ نہ اس کو پھر قضا بجا لانے کا حکم نہیں ہے، اس کو یہ کافی تفصیل طلب مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر میں اگلے خطبے میں عرض کروں گا، اگلے جمعہ پہلے خطبے میں، کہ وہ کون سے واجبات ہیں کہ وہ ان کا مقررہ وقت اگر نکل جاتا ہے تو پھر ان کی تلافی یا قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن نماز یہ ان عبادات میں سے ہے کہ بندہ اگر توبہ کرنا چاہے، جہاں پہلی شرط ندامت اور پشیمانی اور پچھتاوا ہے، وہاں جتنے دن یا مہینے یا سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو آپ نے خود اپنی زندگی میں بجا لانا ہے۔
اور اگر خدا نخواستہ بجا لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جاتے ہیں پھر لواحقین کی ذمہ داری بنتی ہے، بڑے بیٹے کا شرعی فرض بنتا ہے کہ جس طرح اپنی 5 وقت کی نماز اس پر واجب ہے، اسی طرح باپ کی نمازیں بھی پڑھیں، اور باقی اولاد کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ باپ کی نمازیں پڑھیں اور اس عالم میں، عالم برزخ میں اس کو عذاب سے بچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔